السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ عقیدے کے بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، قرآن مجید کی آیت ہو جو قطعی الثبوت ہو۔ قطعی الثبوت کا مطلب اس کا وہی مطلب بالکل کلیئر ہو، اس میں کوئی اشکال نہ ہو، وہی ترجمہ وہی مطلب ہونا پکی بات ہو، اور اس کا قطعی ہونا صحابہ کے ماننے کے اعتبار سے تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ قرآن ان کے دور میں نازل ہوا اور قرآن ان کی وجہ سے نازل ہوا، قرآن ان کے سوالات پر نازل ہوا، قرآن ان کے حالات میں نازل ہوا۔ وہی صحیح معنی بتا سکتے ہیں کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت ہونا، آیت کے وہ معنی صحابہ سے ثابت ہونا، اس کے بعد وہ عقیدہ بن سکتا ہے۔ اپنی عقل سے کسی آیت کو کھینچ تان کے ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے، یہ ضروری ہے کہ وہ آیت ہو قرآن کی۔ نمبر 2، حدیث سے بھی عقیدہ بنتا ہے، لیکن حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہو اور متن کے اعتبار سے صریح ہو۔ تھوڑا آپ لوگوں کو اصطلاحات نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو اس وجہ سے بتاتا ہوں۔ سند کے اعتبار سے صحیح ہونے کا مطلب جن لوگوں کے ذریعے سے اس کتاب کے مصنف تک وہ حدیث پہنچی ہے وہ سب اعتبار کے قابل لوگ ہوں۔ ان کو اعتبار کو پرکھنے کا بھی ایک فن ہے، اس فن پہ ان کو پرکھ لیا گیا ہے کہ وہ اعتبار کے قابل لوگ ہیں، تو یہ صحیح۔ آگے چل کر انہوں نے جو بات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اس کے بعد بیان کی ہے، اس کے بعد جو بات بیان کی ہے اس کا صریح ہونا یعنی کلیئر ہونا، صاف ہونا اپنے مفہوم کے اعتبار سے۔ حدیث کا صحیح صریح ہونے کا مطلب یہ ہے، کہیں بھی ایک حدیث دیکھ لو، حدیث کی کتاب میں ایک آدھ حدیث تو پڑھ سکتے ہیں نا، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ایک حدیث پڑھ لو، اس میں کیا ہوگا، بیچ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس سے پہلے کچھ لوگوں کے نام ہوں گے اور اس کے بعد کچھ عبارت ہوگی، کوئی سینٹنس ہوگا، جملہ ہوگا اس کے بعد۔ تو قال رسول اللہ سے پہلے جو ہے وہ سند اور قال رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ متن۔ سند کا صحیح ہونا، متن کا صریح ہونا عقیدے کے بننے کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے۔ پھر بسا اوقات ایسی صحیح صریح حدیث اکا دکا کہیں آ گئی، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، پر عقیدہ بننے کو کافی نہیں۔ عقیدہ بننے کے لیے اس کا متواتر ہونا بھی ضروری ہے۔ متواتر کیا چیز ہے؟ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں، یا مشہور، پہلے مشہور ہے پھر متواتر ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو اتنے لوگ بیان کرتے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے ان سب کا جھوٹا ہونا ممکن نہ ہو۔ اب متواتر کی بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن وہ یہ موضوع نہیں آپ لوگوں کے سمجھنے کا، لیکن میں صرف آپ کو بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دین ہے نا، کھیل تماشا تو نہیں ہے، اس کا کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قاعدہ ہے، اس کا کوئی لا ہے جس کی روشنی میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔
کوئی بھی آدمی اب بیٹھ کے پکڑ کے اس کی ٹوپی نکال لے کے اور نوجوانہ گھر لے کے اس سے پوچھ رہے ہیں تو انہیں سنا رہا یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث. ارے بابا تو کل تک سبزی بیچتا تھا، کبھی کسی مدرسے میں نہیں بیٹھا، کبھی کوئی حدیث نہیں پڑھا، کسی عالم سے سمجھا نہیں، سیکھا نہیں، تجھے سند نہیں معلوم، متن نہیں معلوم، صحیح نہیں معلوم، ضعیف نہیں معلوم، منکر نہیں معلوم، حسن نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں جانتا تو علم کے بارے میں. اب اچانک حدیثیں سمجھا رہا ہے، وہ حدیث کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے، وہ حدیث کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب، جیسے ہم شکیلی کر رہے ہیں. وہ خود بتا رہے ہیں. اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو عیسیٰ ہیں وہ تو ابن مریم ہیں نا، وہ مریم کے بیٹے ہیں نا عیسیٰ. تو بولا ہاں مریم کے بیٹے. تو وہ جس کو تو عیسیٰ مان رہا ہے وہ بھی مریم کا بیٹا ہے کیا؟ تو بول رہا کہ ہاں مریم کا ہی بیٹا ہے، مریم کا ہی بیٹا ہے. یعنی پوری دنیا کے آنکھوں میں دھول جھونکنا اور اپنی بات کہتا. بس یہ متعصب ضدی ہٹ دھرم یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ ہٹ دھرم لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان اصول کی بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اصولی گفتگو کرنے کے لیے سامنا کرتا ہے. مسلمان اگر کوئی حق کی سچ کی بات کہہ رہا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہے، تو وہ ایک بڑی کالونی بنا لے کے اس کے اندر ایک کوئی غار بنا لے کے تہہ خانہ بنا لے کے اس کے اندر چھپ کے نہیں بیٹھتا. نبی کہیں نہیں چھپا ہے، نبی کہیں نہیں چھپے. نبی ہمیشہ منظر عام پر رہے. آپ کہیں گے کہ صاحب وہ غار ثور میں چھپے تھے 3 دن حضور علیہ السلام. چھپے نہیں تھے. اسلام کی حفاظت کے واسطے حضور علیہ السلام دشمنان اسلام سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے واسطے وہاں پر تھے. ایک پلاننگ تھی، ایک پروگرام تھا. 3 دن پوری زندگی میں 3 دن. اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کبھی پبلک سے باہر نہیں گئے، ہمیشہ عوام کے اندر رہے. جرأت ہمت اپنے سچ ہونے کا اتنا یقین تھا کہ ایک دیوانی عورت نے مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کو رستے میں مل کے کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. حضرت علیہ السلام نے فرمایا سلینی فی ای طریق شئتی، جس رستے میں مل کے پوچھنا چاہے پوچھ لے، کیونکہ میں تو حق پر ہوں. میں حق بتانے کے لیے چھپا ہوا تھوڑا ہی ہوں، میں چھپا ہوا ہوں، ظاہر ہوں، سامنے ہوں، بالکل سب کے سامنے ہوں. اس لیے جتنے مکار اپنے عقیدوں کو چھپا رہے ہیں اور انڈر گراؤنڈ اس کی بات کر رہے ہیں، اور لوگوں سے بھی مل کے چوری چھپے لوگوں کی سے دیکھ کے ادھر سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہمیں کوئی جاننے والا دیکھ تو نہیں رہا ہے، اس طرح ایک ایک کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں. اور مسلم سماج میں سے چوروں کی طرح ڈھکے چھپے انداز میں عقیدوں پر قدغن لگا رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان مکاروں کو دم نہیں ہے کہ وہ حق کے ثبوت کے لیے سامنے آ سکے. ان کو دم نہیں ہے. یہ اتنا ہی ہم کو ماننے کے لیے کافی ہو جانا چاہیے. کیوں چھپ رہے ہو بھائی؟ سامنے آؤ. اگر ہے تمہارے پاس ثبوت، علم، آؤ سامنے. اور اگر خود کو دل میں سے دغدغہ ہے اور کھٹکا ہے کہ میری بات غلط ثابت ہو جائے گی، تو ایسا چھپے گا، ایسا سامنے نہیں آئے گا. اس لیے یہ اصول ہیں، ان اصولوں پر بات کو سمجھا جاتا ہے. دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر
آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔